ایک عالم دین فوت ہوئے تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے وجہ پوچھی تو اس عالم دین نے بتایا، ایک دن ایک لڑکا دیکھا تو میں نے اس کی طرف نظر بڑھ کر دیکھا تو اس وجہ سے میرا چہرہ آگ میں جل گیا ہے۔ دنیا میں گناہ کی سزا فوراً نہیں ملتی، اگر مل بھی جائے تو کچھ نہیں۔ قبر و حشر کی سزا و عذاب سخت سے سخت تر ہے۔ ایک صاحب فوت ہو گئے تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے جواب میں کہا، میرے سارے گناہ بخش دیے گئے مگر ایک گناہ نہیں بخشا گیا اور مجھے اس گناہ کی پاداش میں روک لیا گیا حتیٰ کہ میرے چہرے کا گوشت گر گیا۔ دیکھنے والے نے پوچھا، وہ کیا گناہ تھا؟ تو جواب میں کہا کہ میں نے ایک دن ایک لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھا تھا۔ ابو عبداللہ جیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے استاد صاحب کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے ایک روبرو لڑکا دیکھا اور کہا، اے میرے استاد، کیا آپ کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی پیاری صورت کو عذاب دے گا؟ یہ سن کر استاد نے فرمایا، اس نظر کا تو ان قریب انجام دیکھے گا۔ اس شاگرد کا بیان ہے کہ 20 سال بعد مجھے سارا قرآن بھول گیا۔ قرآن کا بھول جانا معمولی سزا نہیں، لیکن اسے سمجھے کون؟ ایک مرد صالح، نمازی، پابند صوم صلات، تہجد گزار، جس نے حج بھی کیا ہوا تھا مگر وہ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تھا، عورتوں کو بری نظر سے دیکھا کرتا تھا، وہ فوت ہو گیا تو ایک دوست جس کو کشف قبور حاصل تھا وہ اس کی قبر پر گیا۔ واپسی پر اس نے بتایا کہ اس کو قبر میں بد نگاہی کی وجہ سے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے، ہم سے یہ مصیبت دفع کر دے کہ تیرے سوا کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ روح البیان میں ہے کہ انسان کے جسم میں شیطان کا سب سے بڑا تیر انسان کی آنکھ ہے، اس لیے کہ دوسرے حواس اپنے مقام پر ساکن ہیں، انہیں جب تک شے مس نہیں کرتی اس وقت تک حرکت میں نہیں آتے۔ باخلاف آنکھ کے یہ دور و نزدیک ہر طرح سے انسان کو کام دیتی ہے اور اسی کے ذریعے ہی انسان بہت سی غلطیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیگانی عورت وغیرہ کے دیکھنے سے بچو، اس لیے کہ دل میں اس سے شہوت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ارشاد گرامی ہے کہ اے ابن آدم، پہلی بار دیکھنا تیرے لیے معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھنے سے بچنا، ورنہ وہ تیرے لیے ہلاکت کا موجب بنے گا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کے آگے سے ایک عورت گزری، اس نے نماز کے دوران ہی اس عورت کو بار بار دیکھا، اسی وقت اس سے اس کی بینائی چھین لی گئی۔ سب کو معلوم ہے کہ شیطان کا مقصد بنی آدم کو مستحق دوزخ بنانا ہے، وہ اس شکار کی طاق میں لگا رہتا ہے اور بنی آدم کو پھنسانے اور اپنی شکار بنانے کا اس کے پاس سب سے بڑا حربہ اور تیز تیر بد نگاہی ہے۔ چنانچہ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیطان ابلیس کہتا ہے، بد نظر یعنی بد نگاہی میرا تیر کمان ہے جو میں پھینکا کرتا ہوں اور میرا یہ تیر ہٹا نہیں جاتا، یعنی بد نگاہی سے نہ بچنے والا زنا سے بھی نہیں بچ سکتا، اور شیطان کی اس شرارت کو ہر انسان آزما چکا ہے، بلکہ اس کے تیر کے ذہن تو ایسے غائل ہیں کہ ان سے چھٹکارا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ عبداللہ بن علی حجروری تمیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تحصیل علم کے لیے بغداد آیا اور مدرسہ انتظامیہ میں داخل ہو گیا۔ ابن سکا میرا ہم جماعت اور ہم سبق تھا،
ہم دونوں عبادت کرتے اور اہل اللہ کی زیارت کے لیے نکل جاتے۔ بغداد میں ایک شخص کے متعلق شہرت تھی کہ وہ وقت کا گوش ہے اور جب چاہتا ہے ظاہر ہوتا ہے اور جب چاہتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم اس شخص سے ملنے کے لیے چلے گئے اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ راستہ میں ابن سکا نے کہا کہ آج میں اس سے ایک علمی مسئلہ پوچھوں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ میں نے کہا میں ایک مسئلہ پوچھوں گا، دیکھتے ہیں وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فوراً کہنے لگے معاذ اللہ، میں تو ان سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھوں گا بلکہ مجلس میں بیٹھ کر فیض زیارت اور فیض صحبت ہی حاصل کروں گا۔ جب ہم تینوں وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ وہاں موجود نہیں ہیں اور تھوڑی دیر بعد انہیں وہاں بیٹھے پایا تو انہوں نے ابن سکا کو قہر آلود نگاہوں سے دیکھا اور غصہ سے فرمایا، اے ابن سکا، خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتا ہے جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ کان کھول کر سنو، وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے سینے میں شعلے مار رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عبداللہ تو مجھ سے اس لیے مسئلہ دریافت کرتا ہے کہ میں کیا جواب دوں گا۔ وہ مسئلہ یوں ہے اور اس کا جواب یہ ہے، مگر تو بے ادبی کی وجہ سے کانوں تک دنیا میں غرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے پاس بیٹھ کر نہایت احترام کیا اور فرمایا، عبد القادر، تم نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب تم بغداد کے منبر پر بیٹھے وضاحت کر رہے ہوگے اور اعلان کرو گے، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت تمام اولیاء اللہ تیری عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی گردنیں جھکا دیں گے۔ یہ بات کہتے ہی وہ یکدم غائب ہو گئے، اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے۔ ابن سکا علوم شریعہ میں ایسا مستغرق ہوا کہ وقت کے اکثر فقیہا اور علماء اس کی قابلیت کا لوہا ماننے لگے، اور وہ علمی مناظرہ میں اس قدر حاوی تھا کہ وہ اپنے مد مقابل کو ساکت کر دیتا، ساتھ ہی ساتھ وہ فصاحت اور وقار میں مشہور زمانہ ہو گیا۔ خلیفہ عباس نے اسے اپنے ہاتھ مصاحبوں میں شامل کر لیا اور شہنشاہ روم کی طرف سے اسے سفیر بنا کر روم بھیج دیا، جہاں اس نے شاہی دربار میں عیسائی علماء کو ایک مناظرہ میں شکست دی۔ بادشاہ کے دل میں اس کی قدر اور بڑھ گئی۔ ایک دن وہ بادشاہ کی حسین لڑکی کو دیکھ کر دل دے بیٹھا اور بادشاہ کو نکاح کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو مجھے کوئی عذر نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ اسلام سے دستبردار ہو کر عیسائی بن گیا۔ اب اسے اس گوشت کی بات یاد آئی اور سمجھ گیا کہ یہ سارا نتیجہ ان کی بد دعا کا ہے۔